صلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، بات یہ ہے کہ میں تو خود ایک طالب علم ہوں اور سیکھنے کی نیت سے آیا تھا، اور میں خود امتحان میں پڑ گیا۔ اب ضرور ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوگی، لیکن طالب علم سے بہرحال غلطی تو ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک طرف خوشی بھی یہ ہے کہ حضرت موجود ہے اور ان کی موجودگی میں کچھ بات کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ مستقبل میں میرے لیے ایک سند کا درجہ یہ بات رکھے گی۔ اللہ عز و جل حضرت کے سایہ کو تادیر سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کے فیوز سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سیرت کی اہمیت کے حوالے سے سیرت کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہم دین کے نقشے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام کو اگر کوئی کہتا ہے اسلام کیا چیز ہے، اگر ہم اسلام کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یہ اسلامی فکر کے مآخذ ہیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام کے نام پر گمراہی پھیل رہی ہے، کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر کچھ اور چیز پیش کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے جو مآخذ ہیں وہ قرآن، سنت اور صحابہ کرام۔ یہاں سے ہم عملی طور پر اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اسلام کیا ہے، ہم جا کے دیکھ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کو کیسے کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح لیا۔ اگر ہم ان کو سمجھ جاتے ہیں تو اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے گا، بہت صاف ستھرا آسان دین۔ تو سیرت کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنے کے لیے، سیرت کو سمجھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور پھر سیرت ہم میں اکثر نے پڑھی بھی ہوگی، اس مجمع کے اندر علماء کرام کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن سیرت میں دو باتوں کو اہمیت کے ساتھ سمجھنا اہم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ارض السیرہ، یعنی سیرت کی وہ زمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پیش آئے۔ جب آدمی اس زمین کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو واقعات اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ جس طرح مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں دارالسلام، یہ کہاں پر ہے؟ کہتے شیخ پورہ میں۔ شیخ پورہ کہاں پر ہے؟ لاہور کے پاس ہے، اس کے ایک طرف گجراں والا ہے۔ اگر یہ محلی وقوع کسی کی سمجھ میں آتا ہے، پھر وہ دارالسلام کی طرف تاریخ میں جاتا ہے تو وہ بہت شعور کے ساتھ اس کو سمجھے گا، اور جس آدمی کو اس کے محلی وقوع کا پورا پتہ نہیں ہے تو ایک نظریاتی طور پر تو سمجھ جائے گا، لیکن پورے شعور کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے سیرت کی اس زمین کو سمجھنا ضروری ہے جس کو ارض السیرہ کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی زمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جزیرۃ العرب بر اعظم ایشیا کا آخری ٹکڑا ہے۔ جب ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں جہاں بالکل آخر کے اندر ایشیا کا آخری حصہ آئے گا، اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ یعنی جیسے یہ دارالسلام کی مسجد ہے، اگر ہم آتے مغربی جانب کے اندر تو یہ محراب ہے، یہاں یہ محراب پر یہ مسجد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم بر اعظم ایشیا کے اندر مغرب کی جانب جائیں گے تو چلتے آخر میں جو علاقہ آئے گا اس کو جزیرۃ العرب کہیں گے۔ جزیرۃ العرب، جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ٹکڑا زمین کا جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا۔ جزیرۃ العرب مکمل طور پر جزیرہ نہیں ہے، اس کے تین طرف تو پانی ہے، ایک طرف پانی نہیں ہے۔ اس کے مغرب کے اندر بحیر قلزم، بحر احمر جاتا ہے، جو افریقہ اور عرب کے درمیان، جس میں ایک طرف جدہ ہے اور دوسرے سامنے کی جانب سوڈان، صومالیہ، افریقی ممالک واقع ہے۔ یہ عرب سے مغرب کی جانب میں، اور عرب سے جنوب کی جانب کے اندر بحیر عرب ہے، جو کراچی کے اندر بہتا ہوا جاتا ہے آگے، اور یمن کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اس کو بحیر عرب کہتے ہیں۔ اور عرب کے مشرق کے اندر ایک وہ ہے دریا جس کو البحر العربی یا خلیج فارس کہتے ہیں، جو عرب ممالک ہے اور ہمارے بلوچستان کو الگ کر دیا، جس کے ایک طرف گوادر ہے اور سامنے کی طرف مسقط اور عمان۔ تو یہ تین طرف پانی آ گیا۔
ایک طرف بحر احمر، ایک طرف بحیر عرب اور ایک طرف خلیج فارس۔ شمال کی جانب میں ایسا پانی نہیں، اگرچہ دو نہریں ہیں، ایک دجلہ ایک فرات، وہ بھی، لیکن ایسا بڑا دریا نہیں ہے۔ اس لیے جزیرۃ العرب کو پورا جزیرہ نہیں کہتے، عربی میں اس کو شبہ الجزیرۃ العربیہ کہتے ہیں، اور اردو کے اندر جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ اس جزیرہ عرب کو سیرت کی کتابوں میں 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا جو پرانا جغرافیہ ہے، جزیرۃ العرب کو 5 ٹکڑوں میں ایک اس کا وہ ساحلی پٹی جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی، اس پٹی کو تہامہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ تہامہ کے اندر آتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے اس میں ایک نام آتا ہے تہامیون، آپ تہامہ کے رہنے والے، کیونکہ مکہ مکرمہ تہامہ کے اندر ہے، وہ ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ اس تہامہ کے ساتھ ایک اور علاقہ آتا ہے، پہاڑی علاقہ سلسلہ چلتا ہے، جو شام سے شروع ہو جاتا ہے، اردن، سعودی عرب، یمن، اس سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہے مسقط، عمان کے اندر۔ اس پہاڑی سلسلے کو حجاز کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اختلاف ہے، بعضوں نے اس کو تہامہ میں شمار کیا، بعضوں نے اس کو حجاز میں شمار کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام میں السلام حجازی جن، آپ حجازی ہیں، حجازی بھی ہے تہامی بھی۔ اس حجاز کے ساتھ ایک اور علاقہ جو اوپر کے علاقہ ہے، مرتفع علاقہ ہے، اس کو نجد کا علاقہ کہتے ہیں۔ آج جو سعودی عرب کے اندر ان کا حکومتی ہیڈ کوارٹر ہے، جس کے اندر ریاض کا علاقہ، قصیم، بریدہ، یہ علاقے واقع ہیں، وہ سب ہے نجد کا علاقہ، اور وہاں کی جو حکومت ہے اور جو ان کے وہ ہے، وہ سب نجد کے علاقے سے ان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری علاقہ جو آتا ہے اس جانب میں، اس کو کہتے ہیں عروس کا علاقہ، پرانے جغرافیے کے اندر، اور اس جانب جنوب کے اندر جو علاقہ، اس کو یمن کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور آج جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر 3 بنیادی تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حجاز کا علاقہ، ایک نجد کا علاقہ، اور عرب کی زمین کے اندر صحرائی علاقہ بہت زیادہ ہے، اور ربع الخالی اس میں ایک جگہ ہے، یعنی عرب کا چوتھا حصہ مکمل صحرا ہے۔ اور شام کی جانب ایک صحرا ہے، اس کا نام بادیۃ الشام ہے، جنوب کی جانب کے اندر صحرا ہے، اس کا نام الربع الخالی ہے، اور بیچ میں ایک صحرائی پٹی چلتی ہے، اس کا نام الدہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہو، تو یہ جزیرۃ العرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے آ۔ اب جزیرۃ العرب کے اندر آبادی کون ہے، کون کون سے قبائل آباد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عرب کے اندر 2 بڑی شاخیں ہیں عرب کی، ایک کا نام عرب قحطانی ہے، دوسرے کا نام عرب عدنانی۔ اور اگر ہم پرانی تاریخ میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک عرب باعدہ ہے اور ایک عرب باقیہ ہے۔ عاد، سمود، قسم، یہ علاقے عرب باعدہ کی ختم ہو چکی ہے دنیا سے ان کے وجود، اور جو عرب باقیہ ہے تو وہ 2 ہے، ایک کو عرب عاربہ کہتے ہیں، دوسرے کو عرب مستعربہ، یا آسان الفاظ میں یوں عرب عدنانی اور عرب قحطانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب عدنانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عدنان ایک آدمی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان کے واسطے سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے عراق کے اندر، ایک علاقہ ہے اس کا نام کوسئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کوسئی، کاف واو سا یا، کوسئی۔ پھر ایک اور علاقہ ہے عراق کے اندر، اس کا نام ہے اور، وہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام چلے گئے تھے، فلسطین چلے گئے تھے، پھر فلسطین سے مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے بیت المقدس فلسطین میں واپس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 مشہور زوجہ ہے، بیویاں، ایک حضرت سارہ، ان کو چھوڑا ہے فلسطین میں، اور جو دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ، نام حضرت ہاجر ہے، مشہور ہاجرہ کے ساتھ ہے۔
ان کو پھر لایا ہے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا. وہاں سے پھر جو واقعات پیش آئے ہیں وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک غیر آباد علاقہ، وہاں سے پھر زمزم کا جو چشمہ نکلا ہے، پھر وہاں پر قبائل آ کر آباد ہوئے ہیں. بنو جرہم کا ایک قبیلہ آباد ہوا ہے اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب کے اندر چلی. اور اس نسل کے اندر ایک آدمی آیا ہے جس کا نام ہے عدنان. اسی عدنان کی نسل میں پھر لوگ آئے ہیں اور اس کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے فہر. اسی فہر سے قریش کا قبیلہ چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب عدنانی میں اور عرب عدنانی پھر دو بڑے بڑے قبیلے. حضرات یہ باتیں شاید جو ہمارے عام ساتھی ہیں ان کو فوراً تو یاد نہ ہو، لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ باتیں حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر اور سیرت کے اندر مفید ہوں گی، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. عرب عدنانی کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک ربیعہ اور ایک مضر. ربیعہ مضر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضر سے تعلق رکھتے ہیں. عرب عدنانی کے اندر مضر کے اندر قریش. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بھی عام طور پر جو مشہور ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان تک تو یقینی ہے. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ علیہ السلام فرمایا کہ کذب النسابون. اس میں نسب بیان کرنے والوں سے کچھ یقینی بات نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو مختصر تعارف ہے، تو آپ علیہ السلام کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہے ہاشم. قصی اوپر ہیں. قصی نے مکہ مکرمہ کو منظم کیا، وہاں ایک حکومت قائم کی تھی. قریش کے تقریباً 10 قبیلے مکہ مکرمہ کے اندر آباد تھے اور ان 10 قبیلوں پر مشتمل ایک حکومت تھی. دار الندوہ ان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ تھا، جو مکہ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم ہے، بالکل اس کے سامنے وہ دار الندوہ ہوتا تھا. وہاں پر یہ لوگ بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے. تو یہ 10 خاندانوں کا ایک مجموعہ تھا قریش، اور مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت قائم کی تھی قصی نے. قصی کی اولاد میں آیا ہے ہاشم. یہ عبد المطلب کا والد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا. اور اس کا انتقال ہو گیا ہے غزہ کے اندر، جو فلسطین کی پٹی ہے آج، جہاں مسلمان ہیں اسرائیل کے درمیان رہتے ہیں، اور وہاں اسرائیل نے ایک دیوار لگا کر کے ان کو اندر محصور کر دیا. وہ غزہ کی پٹی. اسی غزہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کا انتقال ہوا. اس کے بعد اس ہاشم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شیبہ تھا. اور جب یہ اس کا انتقال ہوا ہے ہاشم کا غزہ کے اندر، تو اس کی بیوی مدینہ منورہ میں رہ گئی اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی وہاں رہ گیا. اس ہاشم کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام مطلب تھا. یہ مکہ مکرمہ کے اندر سردار تھا. جب اس کے بھائی کا غزہ کی پٹی میں انتقال ہوا ہاشم کا، تو کچھ زمانہ تو ایسے حالات چلے. اس کا بھتیجا مدینہ منورہ میں اپنے خاندان کے پاس رہ گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ چلا گیا اور اپنی جو باوی تھی، یعنی ہاشم کی بیوی اور عبد المطلب کی والدہ، ان کو یہ درخواست کی کہ یہ بچہ میرے حوالے کر دو، اس کو میں لے جاؤں گا اور باپ کی جگہ میں اس کو سرداری حوالہ کروں گا. ماں نے پہلے تو انکار کیا، پھر حوالہ کر دیا. تو یہ لایا جو مطلب تھا، یہ اس شیبہ کو اپنے ساتھ لایا سواری پر سوار. تو جب یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ مطلب کا کوئی غلام ہے. وہاں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے عبد المطلب. اس عبد المطلب کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جو چھوٹا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ. اس عبداللہ کی شادی
عبد المطلب نے بنو زہرہ خاندان کی ایک لڑکی آمینہ کے ساتھ کی، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ پیش آیا تھا تاریخ کے اندر کہ ایک آدمی یمن کے اندر، یمن جزیرۃ العرب کے جنوب کے اندر واقع ہے، وہاں ایک آدمی جو حبشے سے آیا تھا، اور حبشہ یمن کے بالکل سامنے۔ جب نقشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جیسے مثلا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ یمن کا علاقہ، اس کے بعد بحر احمر آ جائے گا، بحر احمر کو پار کر کے سامنے حبشے کا علاقہ تھا۔ تو وہ حبشے سے ایک فوج آئی تھی، اور یمن کے اندر ایک بڑا ظالمانہ واقعہ ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو، حق والوں کو خندقوں کے اندر ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ البروج میں یہ قصے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو حبشے کے بادشاہ نے ان لوگوں کی مدد کے لیے اور اس ظالم کے خلاف اپنی فوج بھیجی تھی، اور اس فوج کا جو جنرل تھا اور کمانڈر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ کچھ عرصے تک اس نے اس کو تو ختم کر دیا اور اپنی حکومت یمن کے اندر قائم کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابرہہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جزیرۃ العرب کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لوں اور یہاں اپنی حکومت قائم کروں۔ اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ میں حالات ایسے بنا دوں کہ مجھے کچھ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس نے یمن کے اندر صنعاء ایک علاقہ ہے، آج بھی مشہور وہاں کا دارالحکومت ہے صنعاء، اس صنعاء کے اندر اس نے ایک خانہ کعبہ بنایا قلیس کے نام سے۔ قلیس خانہ کعبہ اس نے بنایا اور اعلان کیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو کعبہ ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں آیا کرو۔ یہ بات جب لوگوں نے سنی تو لوگوں کو اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک آدمی نے جا کر کے اس کعبہ کے اندر گندگی کر دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا اور انہوں نے قریب کے اندر آگ لگائی، اور آگ اس نے پہنچ کر کے اس کعبے کو جلا دی۔ بس یہ تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا۔ عرب میں ہاتھی نہیں، اس لیے یہ روب ڈالنے کے لیے ایک نئی چیز لا رہا تھا کہ لوگ نام سنیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ تو اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا اور ہوتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب میں پہنچ گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جو سردار تھا وہ عبد المطلب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا۔ تو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی جو غلاف ہے، دیوار ہے، اس سے چمٹ کر خوب دعائیں کی اور کہا کہ اے اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے، ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے اس کے مقابلے کی۔ اور خانہ کعبہ کو خالی کر کے ساتھیوں کو، اپنے وہاں کے لوگوں کو لے کر کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ یہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہوا جو حج کا علاقہ ہے، جن حضرات نے حج کیا ان کو بہت اچھا معلوم ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو اللہ سب کو لے جائے وہاں پر۔ جب ہم جاتے ہیں حج کا جو علاقہ ہے جس میں حاجی حج کرتے ہیں، تو ایک مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے بعد پھر مینا آتا ہے، مینا کے بعد پھر مزدلفہ آتا ہے، اور آخر کے اندر عرفات آتا ہے۔ یہ تقریباً ٹوٹل ایسے 12 کچھ کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں، ایک طرف مینا اور ایک طرف مزدلفہ، اس کے بیچ میں ایک مختصر سا علاقہ ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ اس وادی محصر میں آج بھی جب حاجی پہنچتے ہیں تو دوڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ جس جگہ اللہ کا عذاب آئے وہاں پر عبرت کی نظروں سے روتے ہوئے گزر جاؤ، وہاں تماشے نہیں کرنے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ کچھ لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، تو وہاں سے حاجی دوڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس علاقے کا نام ہے وادی محصر۔ یہ ابرہہ جب اس وادی محصر کے اندر آ کر کے ٹھہرا، اور مکہ مکرمہ اس سے اب چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا تھا، اور سب لوگ انتظار میں پریشان کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں جدہ کی طرف سے کچھ پرندے آئے، پرندوں کے جھنڈ آیا،
اور ان پرندوں کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، سجیل، اور انہوں نے آ کر کے اس پورے لشکر کے اوپر یوں سایہ کر دیا، اور اوپر سے انہوں نے کنکر کو گرانا شروع کیا۔ وہ کنکر کیا تھا؟ بالکل بم کی طرح، جو لگا تو نیچے پار ہو کر گزر گیا، اور جس کو لگا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس پورے لشکر کے اندر صرف 2 آدمی بچے، ایک خود ابرہہ بچا اور ایک اور آدمی بچا جو جا کے یمن کے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دیتے، اور کہتے ہیں جب یہ آدمی جا رہا تھا یمن کی جانب تو ایک پرندہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور جب جا کر کے اس نے لوگوں کو ساری اطلاع کی تو اس نے اس کو بھی مار دی، اور ابرہہ زندہ رہ گیا، اور اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے، اور ایک عبرتناک موت کے ساتھ وہ مر گیا۔ یہ واقعہ جو عرب کی تاریخ میں آیا تو ایک مشہور قصہ بن گیا، اور عرب کے لوگ اپنے واقعات کو اس تاریخ کے ساتھ جوڑنے لگے، جس طرح ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا زلزلے کا واقعہ پیش آیا تھا تو لوگ کہتے ہیں زلزلے کے 7 سال یہ بات ہوئی تھی، زلزلے کے سال کے 2 سال بعد یہ بات ہوئی تھی۔ اسی طرح عرب کے اندر عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، اسی واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ 571 عیسوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد آئے ہیں؟ درمیان میں 500 سال مکمل گزرے ہیں، 571 کے اندر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر آئے اس کو 6ٹھی صدی کہتے ہیں، 6ٹھی صدی عیسوی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر پیدا ہوئے، جس زمانے کے اندر، اس کو تاریخ میں جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت انسانیت بالکل جاہلیت اور اندھیرے میں تھی، اللہ کے حق دین کے نشانات بالکل مٹ چکے تھے دنیا سے۔ اگر کچھ لوگوں کے پاس کچھ حق تعلیمات تھی، یا تو وہ جا کے غاروں میں چھپ گئے تھے، اور یا انہوں نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور انسانیت بالکل واضح طور پر گمراہی کے اندر مبتلا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے جاہلیت کے دور کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی، پہلے لوگ کیا تھے، اور آپ علیہ السلام کی محنت سے ان میں کیا تبدیلی آ گئی۔ جاہلیت کے دور کو اس لیے سیرت کی تمام کتابوں میں سب سے پہلے دور جاہلیت کا بیان ہوتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ دور جاہلیت کو جب ہم بیان کرتے ہیں مختصراً تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے اندر ہر گھر بت خانہ بنا ہوا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر ڈالی تھی، وہ خانہ کعبہ کے اندر بت آ گئے تھے، اور مکہ مکرمہ کا گھر گھر بت خانہ بنا ہوا۔ جزیرۃ العرب کے اندر ہر قبیلے کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس پورے جزیرے کے اندر جو کچھ علم رکھنے والے لوگ تھے وہ یہودی لوگ تھے، اور یہودیوں کی آبادی کہاں پر تھی؟ مدینہ منورہ کے اندر ان کے 3 قبیلے آباد تھے جو باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے، یہ مدینہ منورہ کے نہیں تھے۔ آج یہودی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہم عظیم اسرائیل جب بنائیں گے تو اس میں مدینہ منورہ بھی ہوگا، کیوں یہ ہمارا ہے۔ حالانکہ انشاءاللہ جب ہم ہجرت کی بات کریں گے بات آگے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جس گھر میں آ کر کے ٹھہرے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے 100 سال پہلے تبع یمن کے بادشاہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے پہلے سے ہدیہ کر دیا تھا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے تو ایک خط لکھا تھا کہ میں ابھی سے ان پہ ایمان لاتا ہوں، اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی، ان سب کو اس نے وہاں آباد کر دیا۔ ان علماء نے ان سے درخواست کی کہ یہ وہ زمین معلوم ہوتی ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، تو اگر آپ کی اجازت تو ہم یہاں رہ جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے ان سب کے لیے اس مدینہ کے اندر گھر آباد کیے، اور ایک گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کہا جب وہ تشریف لے آئیں تو یہ گھر ان کا ہوگا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس مکان میں تھے یہ وہی مکان ہے، اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کسی اور کے مکان میں نہیں ٹھہرے، آپ اپنے ہی مکان میں ٹھہرے۔ اس لیے جو یہودی لوگ کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ مدینہ کے لوگ نہیں ہیں، یہ باہر سے آگے آباد ہوئے تھے، اور ان کے پاس کچھ تعلیمات تحریف مسخ کر کے انہوں نے یہودیت جس شکل میں تھی ان کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی میرا خیال ہے 2 دن پہلے حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف نہ کرتا تو جس طرح آج دنیا کے سامنے اور انبیاء کا کوئی تعارف نہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی تعارف نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی قرآن نے کرا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی اور حضرت مریم کی صفائی قرآن نے بیان کی۔ تو جو یہودی لوگ آباد تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، ان کے پاس کچھ علم تھا، یہ لوگوں کو اپنی طرف سے تحریف کرتے تھے، رشوت کر کے پیسے اس میں تحریف کر کے رشوت کے طور پر پیسے لیتے تھے، کتمان کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے۔ تو جو وہاں پر مذہب تھے، ایک تو شرک تھا، یہودی تھے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کی جانب، آج جب یمن کی جانب جاتے ہیں تو نجران کا علاقہ آج بھی موجود، یہاں پر عیسائی لوگ آباد، اور ان کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تقریباً 82 آدمیوں پر مشتمل تھا، جن میں ان کے ہر قسم کے سرکردہ لوگ تھے، ان کے مذہبی لیڈر بھی تھے، ان کے سیاسی لیڈر بھی تھے، اور ان کے انتظامی لوگ بھی تھے، سب لوگ اس میں تھے۔ اور انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مناظرہ بھی کیا تھا عیسائیت پر۔ آپ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے اسلام پر ہے، اب ہمیں کس اسلام کی دعوت دے؟ انہوں نے مناظرہ کیا، اور اسی کی جواب میں سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے۔ آل عمران کے اندر پورا عیسائیت کے ساتھ گفتگو ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عیسائیت کے پاس حق نہیں۔ بقرہ کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ یہود کے پاس حق نہیں، اور آل عمران میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نصارہ کے پاس حق نہیں ہے۔ حق اس وقت اگر ہے زمین پر تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے مسلمانوں کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو پورے شعور کے ساتھ اپنے دین کو سمجھیں، اور نمبر 2 اس دین کو سمجھ کر آگے اس کی دعوت کو پھیلا دیں۔ تو یہ تو مذہبی اعتبار سے باتیں ہوئی کہ جزیرۃ العرب کے اندر کون سے مذہب آباد تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر تو بہت بڑی حکومتیں تھیں، آدھی دنیا پر ایک حکومت اور آدھی دنیا پر تقریباً دوسری حکومت۔ اس وقت جو زمین کا نقشہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تو اس وقت جو ایک بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، آج جو دنیا کے دوسرے بر اعظم ہے، افریقہ کے 2 بر اعظم میں، آسٹریلیا ہے اس کے اندر، یہ اس وقت زمین کے نقشے پر نہیں تھے۔ اس وقت کی ٹوٹل آبادی زمین جو تھی، جس کو لوگ پہچانتے تھے کہ زمین پر انسان آباد ہیں، تو کون کون سا؟ ایشیا کا علاقہ تھا، یورپ کا علاقہ تھا، اور افریقہ کا علاقہ تھا۔ 2 حکومتیں جو آباد تھی، جس میں ایک کو ایران کی حکومت کہتے ہیں اور دوسرے کو روم کی حکومت کہتے ہیں، یا فارس کی حکومت کہتے ہیں اور دوسرے کو روم کی حکومت کہتے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے مشرق کے اندر، جیسے یہ والا مشرق، اس مشرق کے اندر آگے ہندوستان تک، اور جنوب کے اندر یمن پر بھی ان کا کنٹرول آ گیا تھا۔ اس پورے علاقے پر ایران کی حکومت تھی، اور جزیرۃ العرب کے شمال میں جو یورپ کا علاقہ اور مغرب کے اندر افریقہ کا علاقہ، اس سب پر روم کی حکومت تھی۔ بیچ کا جو ٹکڑا ہے جزیرۃ العرب، یہ آزاد تھا، اس پر کسی کی حکومت نہیں تھی، اگرچہ سب نے یہ کوشش کی کہ اپنے کنٹرول میں لے لے، لیکن نہیں لے سکے۔ تو ایک آزاد علاقہ تھا، جس طرح ہمارے ملک کے اندر کچھ آزاد علاقے تھے، جس طرح فاٹا کی پٹی ہے، قبائل کے علاقے جس کو کہتے ہیں، جزیرۃ العرب تقریباً ایسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام 571 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا خاندان جس محلے کے اندر آباد ہے، جب ہم صفا کا جو علاقہ ہے، صفا مروہ، جہاں پر سعی کرتے ہیں،
تو اس سے جب ہم سیدھے جاتے ہیں مشرق کی جانب، آج بھی وہ محلہ ہے، اس کا نام سوق اللیل ہے۔ سوق اللیل کے محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا۔ اسی محلے کے اندر آپ پیدا ہوئے 571 عیسوی، اور جو مہینہ بنتا ہے وہ اپریل کا بنتا ہے، اور تاریخ غالباً 20 اپریل کی بنتی۔ 20 اپریل 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔